ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب ہو کر بیٹھیں، اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن لے کر بیٹھیں۔ آج آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ رحمان، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت ہوگی۔ سورۃ الرحمن مدنیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق الله العظيم۔ ابھی آپ کے سامنے 25 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سورے میں انسان اور جنات پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسانوں اور جنات کو میں نے کس کس قسم کی نعمتیں دی ہیں۔ کئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کر کے نعمتوں کے بعد بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے انسان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اس کا احسان ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اب اس سورے کا ترجمہ دیکھیے، انشاءاللہ تفسیر بعد میں ایک ایک آیت کی آئے گی۔ سورۃ الرحمن مدنیہ، سورہ رحمان مدنی سورت ہے، یعنی مدینے کے زمانے میں ہجرت کے بعد اترنے والے سوروں میں سے یہ سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، بڑے مہربان نے، علم القرآن، قرآن کو سکھایا، بڑے رحم کرنے والے مہربان نے قرآن کو سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، انسان کو بولنے کا طریقہ سکھایا، اپنے دل کی بات سمجھانے کا طریقہ سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، شمس سورج، قمر چاند، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلدار درخت اور شاخوں والے درخت دونوں ہی اللہ کے فرما بردار ہیں۔
دونوں ہی سجدہ کرتے ہیں. بیلدار درخت اور بغیر بیلدار درخت دونوں ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا. ووضع المیزان، اور اللہ نے ترازو کو قائم کیا، اللہ نے انصاف کو قائم کیا. اللہ تطغوا فی المیزان، حکم دیا کہ تم وزن کرنے میں، تولنے میں کمی بیشی مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تولنے کو انصاف کے ساتھ سیدھا رکھو، انصاف کے ساتھ سیدھے سیدھے تولو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولنے میں کمی مت کرو، تولنے میں کمی مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ نے زمین کو رکھ دیا مخلوقات کے لیے، اللہ نے زمین کو رکھ دیا مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہۃ، زمین میں میوے ہیں. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے، کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے. والحب، اور زمین میں اناج ہے. ذو العصف، بھوسے والا، زمین میں بھوسے والا اناج ہے. والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں، خوشبودار پھول ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اے انسان اور جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. من صلصال کالفخار، ٹھیکرے کی طرح ٹھیکرے کی طرح مٹی سے. من صلصال کالفخار، ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. وخلق الجان، اور اللہ نے پیدا کیا جان کو، جنات کا جو باپ ہے اس کو پیدا کیا اللہ نے. من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے، جان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اے انسان اور جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. بِأَيِّ، فَبِأَيِّ، فا کے معنی پھر، بِأَيِّ کن کن، آلائی نعمتوں کو، ربکما تمہارے رب کی، تکذبان تم جھٹلاتے ہو. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، کن کن نعمتوں کا انکار کرتے ہو. رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب. ورب المغربین، اور اللہ تعالیٰ دونوں مغربوں کا رب ہے. اللہ دونوں مشرقوں، سورج کی نکلنے کی دونوں جگہوں کا اور سورج کی ڈوبنے کی دونوں جگہوں کا رب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے چلایا دو سمندروں کو، وہ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندروں کو چلایا اس طرح کہ وہ آپس میں ملتے ہیں ظاہری اعتبار سے. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے. لا یبغیان، جس کو وہ ایک دوسرے سے پار نہیں کرتے، جس آڑ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے. ان دونوں کے درمیان ایسی آڑ ہے جس آڑ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی حد کو پار نہیں کرتے، ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے یعنی میٹھے اور کھارے سمندر سے لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگا نکلتا ہے. ایک خاص قسم کی موتی ہے جس کو مونگا کہتے ہیں. تو ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں کشتیاں. وَلَهُ، اور اللہ ہی کے لیے، الجواری کشتیاں، المنشآت اونچی اونچی،
اور اللہ ہی کے لیے اونچی کشتیاں ہیں فی البحری سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی کشتیاں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اب ایک ایک آیت کی انشاءاللہ تفسیر بتائی جائے گی۔ اس سے پہلے جو سورہ تھا وہ سورۃ القمر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ قیامت کے بارے میں بتایا تھا، اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی قوموں کی مثال دی تھی جو اپنے اپنے زمانے میں سپر پاور مانی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ان 5 قوموں کا حال بیان کیا کہ یہ قومیں اپنے اپنے زمانے میں بہت زیادہ طاقت والی تھی، بہت بڑی حکومت والی تھی، بہت زیادہ فوج رکھنے والی تھی، ہر اعتبار سے ان کے پاس جو ہے دنیاوی سامان زیادہ تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ طرح سے عذاب میں مبتلا کیا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ تو پچھلے سورے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر عذاب کا ذکر کیا ہے، اللہ کو نہیں ماننے والوں پر اللہ کس طرح کا عذاب بھیجتے ہیں، پانی کا عذاب، ہوا کا عذاب، چیخ کا عذاب اور زلزلے کا عذاب، الگ الگ قسم کے عذابوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ لیکن اس سورے کے آخر میں، سورہ قمر کے آخر میں، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا ذکر کرے کہ یہ پورا سورہ تو نافرمانی کرنے والوں کے عذاب کے بارے میں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ کو مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تو آخر کی 2 آیتوں میں ایمان والوں کی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب یہ سورہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے۔ سورہ رحمان اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے 90 پر 7واں سورہ ہے۔ قرآن کا جو پڑھنے کی ترتیب ہے، پڑھنے کی ترتیب کے اعتبار سے 55واں سورہ ہے، لیکن قرآن کا جو سورہ اترا ہے، اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 97۔ پورے قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ تو اس اعتبار سے یہ 97واں سورہ ہے۔ 114 میں 80 پر 4 سورے مکے میں اترے ہیں، مکے کے زمانے میں اترے ہیں، اور باقی سورے مدینے کے زمانے میں اترے ہیں۔ تو یہ 90 پر 7واں سورہ ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ کون سا سورہ ہوگا؟ مدینے کے زمانے کا سورہ ہوگا۔ اسی لیے سورہ رحمان کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ مدنیہ، یعنی یہ سورہ رحمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد اترنے والا سورہ ہے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بات آئی بھی ہے کہ سورہ رحمان مدینے میں اترا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے، علامہ قرطبی اور بڑے بڑے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مکے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے، مدینے کے زمانے میں اترنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی جماعت کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات کی، جنات کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کو ساتھ میں لے کر گئے تھے، اور لے جا کر ایک دائرہ کھینچ کر بول دیے کہ آپ اسی کے اندر ٹھہرو، باہر مت نکلو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اکیلے چلے گئے، وہاں جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی۔ تو اس رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کیا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورہ پڑھ کر سنایا تھا۔ اور یہ جنات کی جو ملاقات ہے یقینی طور سے مکے کے زمانے میں ہوتی ہے، مدینے کے زمانے میں نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی ملاقات کے وقت میں ہی یہ سورہ سنا دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مکے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے۔ تو عام طور سے قرآنوں کے اندر مدنیہ لکھا ہوا ہے، کچھ حدیثوں میں اس کی بھی تاکید آتی ہے، لیکن زیادہ صحیح جو علماء نے بتایا ہے کہ یہ سورہ رحمان مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے۔ بہرحال مکی صورت ہو یا مدنی صورت ہو، دونوں اعتبار سے اس صورت کا جو موضوع ہے،
اس کی جو ٹاپک ہے, بنیادی ٹاپک, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور یہ سورہ ایک خاص اپنے اندر شان رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمن. ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے کا مطلب کیا؟ دلہن کس کو بولتے ہیں؟ عام طور سے دلہن ایک عورت جس کی شادی ہوتی ہے اس کو جو ہے بولتے ہیں, لیکن دلہن سے مراد وہ چیز جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. جیسے کوئی آگرہ جاتا ہے تو آگرہ شہر کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا, وہ تو ایک دم پسماندہ علاقہ ہے, وہاں کوئی ترقیات زیادہ نہیں ہے. لیکن وہاں دیکھنے کے لیے کس کو جاتے ہیں؟ تاج محل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ گویا کیا ہوا؟ تاج محل آگرہ کی دلہن. تو جو چیز دیکھنے کے لیے باقاعدہ لوگ جاتے ہیں, جو چیز مقصود ہوتی ہے, وہی اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلہن کہتے ہیں. تو پورے قرآن کریم کی دلہن کیا ہے؟ سورہ رحمان. اس صورت کو دیکھنا چاہیے, یہ قرآن کریم کا مقصود ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے مشرکوں کو بھی ایمان کی دعوت دی اور دوسری طرف سے ایمان والوں پر نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور بہت ہی بہترین سورہ ہے. قرآن کریم کی ہر آیت, قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اس جیسا کوئی لفظ نہیں لا سکتا کوئی آدمی. لیکن قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی بلاغت استعمال کی گئی ہے جو انسانی طاقت کے باہر ہے. تو اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ اور اونچی فصاحت اور بلاغت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیا ہے. اور اس سورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ انسانوں اور جنات دونوں کو ملا کر ایک ساتھ خطاب کیا ہے. اب تک کے جو قرآن کے سورے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں انسانوں سے کہا تو جنات سے نہیں, جنات سے کہا تو انسانوں سے نہیں. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے سورے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی دونوں کو اپنا بیک وقت مخاطب بنایا ہے. اس سے پہلے 27 پارے کے شروع میں سورہ ذاریات کے آخر میں یہ آیت آئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے انسان اور جنات دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو معلوم ہوا کہ زمین میں دو مخلوق ایسی ہے جو مکلف ہے, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے. ذمہ داری کا پورا کرنا ضروری ہے اور ذمہ داری پورا کرنے اور نہ کرنے کا اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. مکلف مخلوق اس کو بولتے ہیں. ویسے ہر مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے, درخت بھی مانتے ہیں, پتھر بھی مانتے ہیں, ہر ایک مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے, لیکن ان میں نافرمانی کا جذبہ نہیں ہے, وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو ایسا بنایا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا, اپنے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا, اور ساتھ میں یہ طاقت بھی اللہ نے دی کہ اگر کوئی اپنی اختیار سے اللہ کی جو ہے فرما برداری نہیں کرتا تو بھی نہیں کرنے کا اختیار اللہ نے رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہ رہا تو بھی زبردستی اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کروا رہے, ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کو آتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کو نہیں آتے, بہت سارے لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں, بہت سارے عمل نہیں کرتے. تو انسانوں میں جس طرح یہ دو قسمیں ہیں, فرما بردار اور نافرمان, اسی طرح جنات میں بھی دو قسمیں ہیں. جنات میں بھی دو قسمیں ہیں. جنات پورے کے پورے خراب نہیں ہوتے, جس طرح انسان پورے کے پورے اچھے نہیں ہوتے. ان میں بھی اچھے ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی خراب ہوتے ہیں. تو دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکلف, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوق بنایا ہے, اور انہی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سورے کے اندر بار بار ان سے کلام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ایک ایک نعمت گنا کر, جو بہت بڑی نعمتیں مانی جاتی ہیں, ان نعمتوں کو گنا کر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے احساس دلایا ہے نعمتوں کا, کہ یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو اگر صرف سوچ لے, ان نعمتوں کا اگر آدمی کے اندر احساس آ جائے, تو پھر انسان اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا. کیونکہ جس کا کھاتا اس کا گاتا جو جملہ ہے وہی, اگر آدمی کو احساس ہو کہ مجھے
روزی پہنچانے والا اللہ ہے, اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے. یہ احساس اگر آدمی کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ 31 مرتبہ جو ہے اس پورے سورے کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ جو ہے دہرایا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے ایک ہی آیت کو بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو اس کا فائدہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پہلے بات آئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ہوتی تو اسے 3 مرتبہ بتاتے تھے. کوئی جس چیز پر توجہ دینی ہوتی ہے اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, الگ الگ انداز سے اس کو پوچھا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی سورے میں اس پر 1 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ آیت دکھنے میں ایک دکھتی ہے مگر حقیقت میں 30 پر 1 آیتیں ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. تو پہلی آیت جہاں یہ آئی ہے تو اس سے پہلے جتنی نعمتیں ذکر ہوئی ان نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین بنایا, آسمان بنایا, سارا نظام چلایا, پھر اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو. یعنی ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کر رہے ہیں. پھر دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں تو کسی اور نعمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو الگ الگ نعمتوں کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو اس سوال کو ایک سوال نہیں کہتے. ایک ہی نعمت کے بارے میں بار بار سوال کیا جائے تو وہ مکرر ہو سکتا ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہر الگ الگ قسم کی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے بار بار اس آیت کو دہرا رہے ہیں. اور یہ بھی بہت بڑی فصاحت اور بلاغت کی ایک قسم ہے. آپ لوگ عام طور سے سنے ہوں گے بہت بڑے شاعر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری کے اندر, اپنی نعت میں, اپنی حمد میں کوئی بھی بناتے ہیں تو اس میں ایک مصرع ہوتا ہے جو بار بار دہراتے ہیں. پوری نعت کے اندر ایک ہی لفظ بار بار آتے رہتا. وہ مقصد کیا ہوتا اس کا, اسی چیز پر ان کو توجہ دینا رہتا. سمجھ رہی بات؟ تو جس طرح ایک شاعر اپنے کلام میں ایک چیز کو فوکس کر کے اس کو بار بار توجہ دلاتا ہے. قرآن اگرچہ شاعری نہیں ہے, شعر شاعری کی کتاب نہیں ہے, مگر شاعری کا اثر قرآن میں موجود ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن اتارے ہیں ان سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتارے ہیں. اگر شاعروں کو بھی احساس ہو کہ ہماری شاعری سے کہیں زیادہ بڑی فضاحت قرآن کے اندر ہے تبھی وہ قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر معجزہ ہی رکھا ہے, اس قرآن کی زبان, اس قرآن کا جو قرآن کی جو آیتیں ہیں یہی اس قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نعمتوں کو ذکر کر کے اس لفظ کو بار بار بتایا ہے, اس لیے اس کو مکرر نہیں کہیں گے, بار بار ایک لفظ آیا نہیں کہیں گے. جیسے اس سے پہلے کئی صورتوں میں ہوا ہے. 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ نبیوں کے تذکرے کر کے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین, ایسا ایک ہی لفظ کو اللہ تعالیٰ بار بار دہرا رہے ہیں. اسی طرح ابھی جو سورہ قمر گزرا اس میں فکیف کان عذابی ونذر, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کو بتا رہے ہیں. اور ایک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اس لفظ کو بھی اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ذکر کر رہے ہیں. سورہ والمرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو قرآن میں بہت ساری سوروں میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ نے ایک ہی آیت کو کیا کیا ہے, بار بار دہرایا ہے تاکہ اس چیز پر, اللہ کی اس نعمت پر لوگوں کی توجہ ہو سکے. تو یہ جو ہے سورہ رحمان کا خلاصہ ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے کہ بتایا گیا انسان اور جنات دو مخلوقات کو خاص طور پر خطاب کیا ہے اور یہ دونوں زمین کی مکلف مخلوقات ہیں. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی چیز سے پیدا کیا جو ذرا گھٹ ہے, کثیف جس کو بولتے ہیں, اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہلکی اور باریک چیز سے پیدا کیا. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. مٹی ہر جگہ گھس نہیں سکتی لیکن آگ جو ہے اندر تک گھس جاتی ہے. گوشت کا ٹکڑا رکھو, اس پر مٹی ڈالو تو مٹی اوپر تک رہتی ہے, اندر گوشت کے نہیں اترتی. لیکن اسی گوشت کے ٹکڑے کو آگ پر رکھو, وہ آگ کیا ہوتی ہے, اس کے اندر تک پہنچ جاتی ہے, گوشت کو پکا دیتی ہے. تو آگ ایسی چیز ہے جو بالکل ہلکی ہوتی ہے, ہر جگہ گھسنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور مٹی ایسی نہیں ہے. تو اللہ نے انسان اور جنات کو جو بنایا ہے ایک ہی زمین میں اللہ نے بنایا ہے, ایک ہی زمین میں دونوں کو رہنا ہے. انسانوں کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے یہاں جنات آباد تھے, جنات آباد تھے اور ان میں باقاعدہ نبی آتے تھے. جنات میں اس وقت باقاعدہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے.
لیکن جب انہوں نے دنیا کے اندر فساد برپا کر دیا، اللہ کی نافرمانی زیادہ کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ سب سے پہلا انسان ہی اللہ نے نبی بنا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنایا. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نبی بنے تو اللہ تعالیٰ جنات سے نبوت کو چھین لیے. جنات سے نبوت کو چھین لیے. اب دنیا میں جنات بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نبی نہیں آئے گا. ان میں اللہ والے ہو سکتے ہیں، جس طرح ہمارے اندر اللہ والے ہوتے ہیں. ہمارے انسانوں میں جس طرح عیسائی، یہودی، مشرک ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی یہودی جن، عیسائی جن، مشرک جن، وہ ساری قسمیں ان کے اندر ہوتی ہیں. لیکن انسان کو اللہ نے خاص طور پر نبی بنایا ہے. اب جنات نبی نہیں بن سکتے. تو جنات احکام میں ہمارے تابع ہیں. جنات کو اگر عمل کرنا ہو قرآن پر، اللہ کے احکام پر، تو وہ اپنی طرف سے عمل نہیں کر سکتے. وہ کسی انسان کے تابع ہونا، یعنی کسی نبی کے تابع ہونا ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو مخلوق ہیں. ایک کو اللہ نے بالکل نزاکت کے ساتھ پیدا کیا، ایک کو اللہ نے بہت اس کے ساتھ پیدا کیا. یہ ساری تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس پورے سورے میں اللہ نے انہی کے بارے میں بتایا ہے، انہی سے خطاب کر کے بتایا ہے. اور آگے کئی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جس سے یہ اس سوال کا جواب ہو رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جنات کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جنات کیا کرتے ہیں؟ انسان کو دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ انسان باریک چیز سے نہیں پیدا ہوا، آگ سے نہیں پیدا ہوا. جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں. تو آگ سے پیدا ہوئی مخلوق انسانوں کو دیکھ لیتی ہے، لیکن انسان آگ سے پیدا ہوئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے. جیسے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی زمین میں دو الگ الگ قسم کی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو یہ کیا آپس میں لڑ کر ختم نہیں ہوں گے؟ جس طرح لوگ آپس میں لڑتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنات ہم کو نظر نہیں آتے تو ہم پر حملہ کر کے کیا کر دیتے؟ ہم کو ختم کر دیتے کہ ہمارا ہی راج دنیا میں باقی رہے، کوئی انسان دنیا میں باقی نہ رہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کروڑوں کی تعداد میں انسان آباد ہیں، جنات ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ کیوں ہے؟ اس سوال کو اللہ نے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ ایسی الگ الگ مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ دو الگ الگ چیزیں، ایک کھارا سمندر ہے، ایک میٹھا سمندر ہے، دو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمندر اس پر حملہ نہیں کرتا، وہ سمندر اس پر حملہ نہیں کرتا. اللہ ایسے الگ الگ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ساری انسان اور جنات کے بارے میں باتیں سمجھنا ضروری ہے، تبھی جا کر آگے کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی. تو اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت ہے الرحمن، بڑے مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اللہ علم القرآن، اس نے قرآن کو سکھایا. تو یہ سورہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ لفظ رحمان سے. اسی لیے سورہ کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ سورہ رحمان پڑ گیا. اس سورہ کے بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے الرحمن کہا. اللہ تعالیٰ کے حالانکہ بہت سارے نام ہیں، ان میں سے کوئی اور نام بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر سکتے تھے. اللہ، علم القرآن، الرحیم، علم القرآن، یہ دوسرے الفاظ کو اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتے تھے، مگر خاص طور پر اللہ نے کیا کیا؟ الرحمن، اسی لفظ کو یہاں پر شروع میں لایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. جب بالکل شروع میں آج سے 1 سال پہلے تفسیر شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں یہ بات آئی تھی رحمان اور رحیم کا کیا فرق ہے. رحمان وہ جو ہر ایک پر رحم کرے، مسلمانوں پر بھی رحم کرے، غیروں پر بھی رحم کرے. اللہ کے رحم کی وجہ سے ان کو روزی روٹی مل رہی ہے، ورنہ اللہ پکڑتے تو کسی کو کوئی ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملتا. تو رحمان میں رحم کرنے کی بات زیادہ ہے، رحیم میں تھوڑا کم ہے. رحمان کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنوں پر بھی رحم کرے، پرائے پر بھی رحم کرے. لیکن رحیم کس کو بولتے ہیں؟ جو صرف اپنوں پر رحم کرے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے آخرت میں. اللہ تعالیٰ آخرت میں رحیم ہے، وہاں غیروں پر رحم نہیں کریں گے. لیکن اللہ رحمان ہے دنیا میں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک پر کیا کر رہے ہیں؟ رحم کر رہے ہیں. تو اس فرق سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام ایسا تھا جو مشرکوں کو چبھتا تھا، مشرکوں کو چبھتا تھا.
کیوں؟ رحمان کے معنی کیا؟ وہ جو اپنوں پر بھی رحم کرتا ہے دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اے مشرکو، اے اللہ کے نافرمانو، تم دنیا میں موجود ہو تو یہ اللہ کے رحم کی وجہ سے. تم کو روٹی مل رہی ہے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. تو یہ مفہوم آتا ہے کس کے اندر؟ رحمان میں. کیونکہ رحمان کا معنی ہی اپنوں اور غیروں دونوں پر رحم کرنے والا. اسی لیے مشرک لوگ اللہ بولنے تیار تھے مگر رحمان بولنے تیار نہیں تھے. اللہ کو رحمان ماننے تیار نہیں تھے. پوچھتے تھے ومر رحمان، رحمان کون؟ ہمارے خدا، ہمارے بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں رزق حاصل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کو اولاد مل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہم کو جو ہے مال و دولت مل رہی ہے، یہ رحمان کون ہے؟ ایسا. تو جو دنیا میں نعمتیں مل رہی تھی وہ ان نعمتوں کا ملنے کی نسبت کس کی طرف کر دیے؟ اپنے بتوں کی طرف کر دیے. تو اللہ نے پہلی ہی آیت میں ان کے اس عقیدے کو توڑ دیا کہ نہیں، تم دنیا میں زندہ ہو تو بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم سے. تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں جسمانی اور روحانی، تو یہ بھی اللہ کے رحم ہی کی وجہ سے. اگر اللہ کو رحمان مان لیا گیا تو پھر شرک ہی باقی نہیں رہے گا. اللہ کو رحمان مان لیا گیا تو پھر شرک ہی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ سب اس کے رحم کے تلے دبے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں ایسا بھاری لفظ استعمال کر دیا کہ جس کی وجہ سے مشرکوں کی بولتی کم ہو گئی. وہ پوچھتے تھے رحمان کون ہے؟ کون تو بھی رحمان ہے. تو اللہ نعمتیں ذکر کر رہے کہ یہ ساری نعمتیں جو کھاتے ہو تم، یہ ساری نعمتیں جو استعمال کرتے ہو، ان سب کو دینے والا رحمان ہے. تمہارے سوال کا جواب ہے. تو گویا اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سورے میں دیا ہے. علم القرآن، رحمان بڑے مہربان نے قرآن کو سکھایا. انسان کو اور جنات کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، کیونکہ انسان یا جن دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح. جسم اور روح دونوں کے مجموعے سے انسان بھی بنتا ہے، جنات بھی بنتے ہیں. روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک الگ نظام بنایا ہے. نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، اپنے نیک بندوں کو جو ہے تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ سے قریب کریں. تو روحانی سسٹم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں وغیرہ کو بھیجا، کتابوں کا نظام چلایا. جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سورے میں انسان پر دونوں ہی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے، رحمان وہ ہے، بڑا مہربان وہ ہے جو انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان اور جنات کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کیسے کی جائے؟ بندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جن لوگوں کو بندگی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ان کی آسمانی کتابیں ختم، ان کا کوئی رہبر موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ پتھروں کو پوجنا شروع کر لیا. اپنے ہی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا. پوجنے کا طریقہ نہیں، عبادت کرنے کا سلیقہ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری دی ہے انسان کو کہ میری عبادت کرو، تو عبادت کرنے کا طریقہ بھی تو اللہ ہی بتائیں گے. جیسے کوئی فریج خریدتے ہیں، کوئی موبائل خریدتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی کمپنی والا ہی بتاتا ہے کہ اس کو ایسا استعمال کرو گے تو اچھا چلے گا، ایسا کرو گے تو خراب ہوگا. تو اسی طرح انسان کو اللہ نے عبادت کا مکلف بنایا ہے، عبادت کی ذمہ داری دے کر بھیجی ہے انسان اور جنات کو. تو عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے علم القرآن، قرآن سکھایا. تو معلوم ہوا کہ ہماری روحانی ضرورت پورا کرنے والا دنیا میں کون ہے؟ قرآن. قرآن ہی کی وجہ سے ہماری روح بنتی ہے، ہماری روح کو طاقت ملتی ہے، ہماری آخرت کی منزلیں آسانی کے ساتھ طے ہوتی ہیں. تو انسان کی ایک ضرورت تو تھی جسم کی، اللہ نے اس ضرورت کو بعد میں بتایا، لیکن روح کی جو ضرورت تھی اس کو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے رکھا. کیوں؟ اگر آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، موت آئے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ موت آئے گی. کھانے پینے والے کون سے بچیں گے دنیا میں؟ وہ بھی تو ایک دن جائیں گے. کتنا ہی کھانے والا، کتنا ہی پینے والا بچتا ہے؟ نہیں بچتا. کھا کر پی کر بھی جانا ہے. یعنی اصل موت کا وقت طے ہے.
اگر اس وقت پر موت طے ہے تو نہیں کھائیں گے تو بھی موت نہیں آئے گی، اگر طے ہے تو کھاتے پیتے بھی موت آ جائے گی۔ تو ایک جو جسم کی ضرورت ہے وہ بھی اگرچہ اہم ہے، مگر وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی روح کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر روح کی ضرورت کو پورا نہ کیا گیا، یعنی انسان اللہ کو اپنا خدا نہیں بنایا، تو پھر دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان کی جسم کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو مقصد میں کوئی کمی نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ موت آئے گی، اب آخرت کی منزلیں طے کر لے گا، ثواب میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیا، انسان پر اور جنات پر دو قسم کی نعمتوں کے تذکرے کرنے کے لیے سب سے پہلے روحانی ضرورت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، الرحمن علم القرآن۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن سے جس کا جتنا رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا اس کی روح اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس کا اللہ سے اتنا زیادہ تعلق بہترین ہوگا۔ اسی واسطے جو ہے یہ تفسیر وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ علم القرآن، تو اللہ نے کیا کیا، قرآن سکھایا۔ کیسے سکھایا اللہ تعالیٰ؟ نبی کے ذریعے سے، نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، اسی طرح سیکھتے سیکھتے ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ تو آ کر انسان کو نہیں سکھائے، تو اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھائیں گے، ان کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، تو پھر وہی زمانہ قیامت کا زمانہ ہوگا۔ اسی لیے بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن سکھاؤ، مکتب میں لاؤ، بڑے حضرات بھی مکتب میں جڑو، اپنے قرآن کو صحیح کرو، قرآن سیکھو، اللہ کے احکام کو جانو۔ اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہے، اس میں اگر کمی آتی ہے تو پھر یہ کمی آگے بڑھتے بڑھتے ایک دن آئے گا کہ ایک زمانے میں لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک کلمہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے، اس کلمے کا ہم کو مطلب نہیں معلوم۔ اس قدر دین کا علم کم ہو جائے گا کہ لوگوں کو کلمے کا لفظ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوگا۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے گھر کا کوئی بڑا کوئی چھوٹا، مرد عورت، کوئی ایسا نہ ہو جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جسے قرآن سے واقفیت نہ ہو، ایسا ماحول ہم کو اپنے گھروں میں بنانا چاہیے انشاءاللہ۔ خلق الانسان، اب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے پیدا ہونے کی نعمت کو ذکر کر رہے ہیں، تو پہلے اس پر جو قرآن کی نعمت تھی اس کو ذکر کرے۔ اب فرما رہے خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا پیدا ہو جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیدا ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہم کو انسان بنا کر پیدا کیا، کوئی کیڑا بنا کر پیدا کرتا، کوئی اور مخلوق بنا کر پیدا کرتا تو اللہ چاہتے تو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اشرف المخلوقات بنا کر اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ساری مخلوق کا افضل انسان بنا کر ہم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بولنے کا طریقہ سکھایا، بولنے کا طریقہ سکھایا۔ بیان کے معنی کیا؟ ابھی میں آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں یہ بیان ہے، یعنی اپنے دل کی بات کو سامنے والے کو سمجھانا اور سامنے والے کی بات کو سمجھنا۔ میں سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، کبھی آپ سمجھائیں گے میں سمجھوں گا۔ تو یہ انسان اور جنات کی خاص بات ہے۔ انسان دوسرے انسان کو اپنے دل کی بات سمجھا سکتا ہے، دوسرے کی دل کی بات کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مخلوق میں اللہ نے یہ چیز، یہ صفت نہیں رکھتی، وہ بول نہیں سکتے، وہ اپنی ضرورتوں کو سامنے اچھی طرح سے ظاہر نہیں کر سکتے، ہم کو خود سمجھنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دی، بیان کی نعمت۔ اس لیے مدرسوں کے اندر کیا کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھانے کے ساتھ تقریر سکھاتے ہیں، باقاعدہ بیان کس طرح سے کیا جائے یہ باقاعدہ سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کو۔ اس سورے میں نعمتیں ہی ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان کی نعمت کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو اس طرح سے بنایا کہ وہ دوسروں کی بات کو سمجھ بھی سکتا ہے، اپنی بات کو دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے۔ تو اسی آیت کی وجہ سے مجھے تفسیر کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو قرآن سمجھا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، دوسروں کو سمجھائے، اور جو نہیں سمجھے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھے، کیونکہ اللہ نے انسان کو کیا بنایا، بیان والا بنایا، یعنی سمجھنے اور سمجھانے والا بنایا۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ آگے کچھ اور نعمتیں جو صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ یہ تو بیان کی نعمت وہ تھی جو انسان کی بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رکھی گئی تھی اور انسان کے ساتھ خاص تھی۔
اب آگے کچھ اور نعمتوں کو بتا رہے ہیں جو صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ پورے عالم کے لیے نعمت ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں. سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج کا جو نظام بنایا ہے، چاند کا جو نظام بنایا ہے، وہ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے کا نہیں ہے، لاکھوں سال پہلے کا ہے. اور آج ترقی کا زمانہ ہے، ہر کمپنی بہت زیادہ وارنٹی گارنٹی کے ساتھ اپنی چیزوں کو بناتی ہے، لیکن کون سی ایسی کمپنی ہے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ یہ چیز کبھی خراب ہی نہیں ہوگی؟ تم برسوں استعمال کر لو، دھوپ میں رکھ لو، پانی میں رکھ لو، کچھ بھی کر لو، یہ خراب ہونے والی نہیں ہے. ایسی کون سی چیز ہے؟ مضبوط سے مضبوط لوہا بھی پانی میں پگھل جاتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز انسان کی بنائی ہوئی ایسی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال سے زمین اور آسمان کا نظام بنایا، سورج اور چاند کا نظام بنایا، اور وہ نظام پہلے دن سے جیسا چلتا تھا اب بھی ویسا ہی چلتا ہے. 1 سیکنڈ کا بھی ادھر ادھر فرق نہیں ہوتا. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی چاند اگر سورج کی رفتار سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ نہیں سکتا، سورج اگر چاند کی رفتار سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ نہیں سکتا. اس کی رفتار اس کو، اس کی رفتار اس کو. اسے جتنے دن میں طلوع ہونا ہے اتنے ہی دن میں طلوع ہونا ہے، جتنے دن میں اپنے دائرے کو پورا کرنا ہے اتنے ہی دن میں اپنا دائرہ پورا کرنا ہے. اس سے پہلے گردش اپنی پوری نہیں کر سکتا. تو سورج اور چاند حساب سے گھومتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بیلدار درخت اور بغیر بیل والے درخت، یعنی کچھ درخت ہے جس کی شاخیں ہوتی ہیں اور کچھ درختوں کی شاخیں نہیں ہوتی. جیسے کدو وغیرہ کا درخت ہوتا ہے، انگور کی بیل ہوتی ہے، انگور کی بیل ہوتی ہے، باقاعدہ ایسا کھڑا ہوا درخت نہیں ہوتا. تو کچھ بیل والے درخت ہیں اور کچھ بغیر بیل کے درخت ہیں. تو درختوں کی 2 قسمیں. تو نجم کے معنی بیل والا درخت اور شجر کے معنی شاخ والا درخت. تو یہ دونوں درخت کیا کرتے ہیں؟ یسجدان، سجدہ کرتے ہیں. یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں. کیسے سجدہ کرتے ہیں ہم کو نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں. ہر چیز میں اللہ نے جان رکھی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو. تو بالکل عین ممکن ہے کہ درخت اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں گے اور یہ بیلدار درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں، جھکے ہوئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں. لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کے سامنے گرا دینا، اپنے آپ کو کسی کے کنٹرول میں دے دینا کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ آپ ہی ہے، میں آپ کے قدموں میں پڑ جاتا ہوں. تو بیلدار درخت اور شاخ والے درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، یعنی دونوں اللہ کے فرما بردار ہیں. دو اللہ تعالیٰ کے فرما. سجدے کا مقصد کیا؟ فرما برداری. سجدے کا مقصد فرما برداری. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. فرما بردار کا مطلب کیا؟ اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد میں وہ پورے اترتے ہیں. درخت کا مقصد پھل دینا، درخت پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے. اسی طرح سایہ دینا اس کا ایک مقصد ہے، وہ سایہ دیتا ہے. اس کی لکڑی سے چیزیں بنانا مقصد ہے، تو وہ اپنے مقصد میں پورا اترتا ہے. کوئی درخت ایسا ہے جس میں آپ ان میں سے کوئی فائدہ محسوس نہ کرتے ہو. ہر درخت کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد میں اپنے کیا ہوتا ہے؟ پورا اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں. اگر اپنے مقصد میں نہیں ہے تو وہ کون؟ جنات اور انسان. یہی اپنے رب کی نعمتوں کو بھول کر بیٹھے ہیں، نافرمانی میں اترے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں کو سمجھا رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے میزان یعنی ترازو کو رکھا. اللہ تعالیٰ دوسری ایک اور نعمت کو ذکر کر رہے ہیں جو اس کائنات کے اندر بہت بڑی نعمت مانی جاتی ہے، وہ ہے آسمان. آسمان کو اللہ نے بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا. اور اتنا بلند کہ وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی. اس قدر بلند چھت کو بنانا، اور وہ بھی لاکھوں برس سے اسی طرح اس کا باقی رہنا، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کے تن پھٹن آتی ہے، نہ وہ بوسیدہ ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی ریپیئر کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا لاکھوں سال سے چلتے آنے والا
وہ چھت ہے وہ کون ہے؟ آسمان ہے. اور اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. صرف بنایا نہیں بلکہ اللہ نے اس کو بلند بھی کیا. ہم اگر کوئی بڑی چیز بنا لیتے ہیں تو اسے اٹھانا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے, بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے. بڑی بڑی کرینوں کو لا کر آپ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ ایک پوری ٹرین کو اٹھا کر اوپر رکھنا ممکن ہے ایک ساتھ؟ ایک وزن کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے, اتنا ہی وزن کوئی بھی مشین اٹھا سکتی ہے, اس سے آگے کا وزن نہیں اٹھا سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو آسمان اتنا بڑا کہ جس کی انتہا کسی کو نہیں معلوم, اور پھر اتنی بڑی جو چیز ہے اس کو اللہ نے اونچا کیا, اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں, اتنا اونچا کیا کہ کوئی اس کی حد کو معلوم بھی نہیں کر سکتا. اور حد اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر ستونوں کے بلند کیا. کیسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اتنی بڑی جو اتنا بڑا آسمان وہ بھی بغیر ستونوں کی اتنا اونچا کہ اس تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. والسماء رفعها, اللہ نے آسمان کو بلند کیا. ووضع المیزان, اور اللہ نے عدل کو, انصاف کو اور ترازو کو رکھا. اللہ تطغوا فی المیزان, کہ تم تولنے میں کمی بیشی مت کرو. اللہ تعالیٰ انسان سے فرمانے کہ انسان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تولنے میں کمی بیشی نہیں کرنا چاہیے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور انصاف کے ساتھ تولنے کو سیدھا رکھو اور تولنے میں کمی مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور زمین کو اللہ نے مخلوقات کے لیے رکھا. میں یہ آیت نے سب اس لیے پڑھ دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں آسمان کا تذکرہ آیا تو زمین کا بھی تذکرہ ہے. والسماء, آسمان کا تذکرہ, والارض, زمین کا تذکرہ. ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ انصاف اور ترازو کا ذکر کر رہے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں, آسمان اور زمین ایک دوسرے کے مقابل ہیں. آسمان کے بارے میں اللہ فرمائے رفعہا, اللہ نے اس کو بہت اونچا کر دیا. زمین کے بارے میں فرما رہے وضعہا, اس کو اللہ نے نیچے گرا دیا, نیچے رکھ دیا. چنانچہ آسمان کی فضیلت زیادہ ہے زمین کے مقابلے میں. تو آسمان کی فضیلت اور اس کی رفعت کو بیان کیا, اور پھر زمین کے فائدوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, لیکن دونوں کو ساتھ نہیں بیان کر رہے ہیں. درمیان میں ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ بیان کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ دونوں ایک ساتھ بیان کر سکتے تھے, آسمان اور زمین کو ایک ساتھ بیان کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. درمیان میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اللہ نے توازن کو رکھا, ترازو کو, انصاف کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمان کا یہ جو نظام ہے, آسمان کو جو اللہ نے بلند کیا, یہ توازن کے ساتھ, ایک برابری کے ساتھ اللہ نے آسمان کو اونچا کیا, تو اسی کے برابر زمین کو کیا کیا؟ نیچا کیا. ان دونوں کے درمیان اللہ نے برابری رکھی ہے. زمین, آسمان جتنا اونچا ہے, اگر اس سے اور اونچا چلا جائے تو پھر دنیا والے ٹھنڈ سے مر جائیں گے. اس لیے کہ سورج کی جتنی گرمی زمین پر پہنچنا ہے, اور جتنی گرمی کے پہنچنے سے انسان کو صحت ملتی ہے, وہ نہیں ملے گی. اگر آسمان موجودہ مقدار سے اونچا چلا جائے تو آدمی ٹھنڈ سے مر جائے گا, اور موجودہ مقدار سے ذرا نیچے آ جائے تو گرمی سے مر جائے گا. کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے. اللہ نے بنایا تو ایسا بنایا کہ اس کی گرمی بھی ملتی رہے, اس سے سردی بھی ملتی رہے, تاکہ انسان نہ گرمی سے مرے نہ سردی سے مرے, بلکہ انسان کا جسم باقی رہ سکے. تو ان دونوں کو بنانے میں اللہ نے کیا کیا؟ برابری, بیلنس کو اللہ نے رکھا ہے. تو یہ بیلنس کو اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے درمیان میں بیلنس کے بارے میں بتا دے رہے. جیسے بات میں بات نکلتی ہے نا, بیلنس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں کہ آسمان کو ہم نے بیلنس کے ساتھ رکھا ہے. تو اب بیلنس کے بارے میں کچھ اور احکام اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے دنیا میں انصاف کو رکھا ہے, عدل کو, ترازو کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بیلنس کے ساتھ رکھا ہے تو اللہ سے سیکھنا چاہیے انسانوں کو. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے سیکھنا چاہیے, اور انسان کو اپنے اعمال کے اندر بھی بیلنس رکھنا چاہیے, معاملات کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے. چنانچہ اگر کوئی تجارت کر رہے ہیں تو اللہ تطغوا فی المیزان, ترازو میں کمی بیشی مت کرو. سامنے والے کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دو, نہ اس کے
حق کو کم کرو، نہ اس سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے. زیادہ دے رہے ہیں تو تمہاری خوشی ہے، ورنہ انصاف کے ساتھ جتنا اس کا حق ہے اس کو اتنا حق پہنچانا ضروری ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. پھر آگے پازیٹیو انداز میں اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دینے کے، نیگیٹو انداز میں اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد اب پازیٹیو انداز میں دوبارہ انصاف کے بارے میں فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ترازو کو سیدھا رکھو. اقیمو سیدھا رکھو، الوزن ترازو کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ترازو کو سیدھا رکھو، یعنی تولنے میں انصاف کا خیال رکھو، اس میں اس کو سیدھا رکھو، ترازو کو کمی بیشی مت کرو. بہت سارے لوگ نیچے آئس کنتم لگا دیتے ہیں تاکہ ایک طرف کا حصہ جھک جائے، اور بعض لوگ برتن کے اندر ایک ایسی سیل لگا دیتے ہیں جس سے برتن اوپر تو بڑا دکھتا ہے لیکن اندر چھوٹا ہوتا ہے. یہ سارے دھوکے انسان کو دیے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کمی بیشی مت کرو. ولا تخسر المیزان، اور ترازو کو کم مت کرو، تولنے کو کیا کم مت کرو، کیونکہ اللہ نے جب انصاف کے ساتھ بیلنس کے ساتھ آسمان کو بنایا ہے تو اس بیلنس کا تقاضا ہے کہ تم بھی اپنے معاملات کے اندر کیا کرو، بیلنس رکھو. تو بیلنس کی بات کے ساتھ اللہ نے ایک اور بیلنس کی بات کو رکھ دیا. پھر اب زمین کا ذکر کر رہے ہیں والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو مخلوقات کے لیے رکھا ہے. یہاں ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے تذکرے کے درمیان، یہ ترازو کے مسئلے کو اور انصاف کے مسئلے کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کو کہ آسمان اور زمین کا جو نظام بنا ہے وہ انصاف ہی کے لیے بنا ہے. جب تک دنیا میں انصاف رہے گا تو دنیا کا نظام رہے گا، اور جب انصاف ختم ہوگا تو پھر دنیا کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. اور انصاف کب تک رہتا ہے؟ جب تک مسلمان ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا مسلمان ہے. جب تک مسلمان دنیا میں ہے، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود ہے، تب تک قیامت نہیں آ سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ اللہ کہہ دے تو اس کے 40 سال تک قیامت نہیں آتی. یہ فضیلت ہے. تو مومن رہے گا تو انصاف رہے گا، انصاف رہے گا تو کائنات کا نظام رہے گا. اور جس دن انصاف ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا کے فساد، دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہے. آج ہم اپنے اپنے معاملات کو ٹٹول کر دیکھ لیں. ہم میں سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں کیا مستحق کو اس کا حق برابر دیتے ہیں؟ کیا ضرورت سے زیادہ نفع تو نہیں لیتے؟ کیا پیسہ زیادہ لے کر گھٹیا چیز تو نہیں دیتے؟ اگر ہمارے معاملات میں ایسی کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو خبردار کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اتنے پوری کائنات کو بنایا ہی ہم نے بیلنس کے ساتھ اور بیلنس قائم کرنے کے لیے. اگر یہ باقی نہیں رہے گا، ظلم زیادہ ہونے لگے گا تو یہی دنیا کے ختم ہونے کا وقت ہوگا. قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ظلم زیادہ ہونے لگے گا، حقدار کو حق نہیں ملے گا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان لانے میں اتنا بڑا اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ انصاف کو برقرار رکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو رکھا مخلوقات کے لیے، مخلوق کے نفع کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو رکھا. ہماری ساری غذا کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے. ہمارا کھانا پینا، ہماری ساری ضرورتیں زمین سے جڑی ہوئی ہیں. ہم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو اللہ نے ہماری ضرورتیں کس سے پیدا کی؟ کسی پوری کی؟ مٹی سے ہی پوری کی. تو اللہ فرما رہے زمین کو اللہ نے انسانوں کے، انام کے معنی مخلوق، کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے، وہ چاہے انسان ہو، جنات ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو، سب مخلوقات کے لیے اور خاص طور پر انسان اور جنات کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو رکھا. تو اللہ تعالیٰ اتنا جو بڑا نظام زمین کا بنایا ہے وہ کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا. اور ہم کو کس کے بنایا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تمہارے لیے بنایا اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو ہم کو اگر اللہ کا بن کر رہنا ہے تو تبھی ہم اپنا مقصد پورا کر سکیں گے، اپنی زندگی کا مقصد پورا ہوگا. اب زمین میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں. فیہا فاکہۃ، زمین میں میوے ہیں، زمین میں میوے ہیں. میوہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیز جو مزے کے لیے کھائی جاتی ہے، مزے کے لیے جو کھائی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ میوہ. پیڑ بھرنے کے لیے کھائے جانے کو میوہ نہیں بولتے، اس کے لیے تو روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. مزے کے لیے جو کھایا جاتا ہے اس کو میوہ بولتے ہیں.
تو فیہا فاکہۃن، زمین میں لذت والی مزے کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. والنخل ذات الاکمام، میووں میں کھجور آ گیا، لیکن کھجور کو اللہ تعالیٰ الگ سے ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ کھجور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کھجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے. یہ وہ درخت ہے جو سال بھر پھل دیتا ہے، سال بھر پھل دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں کھجور ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت تھی کھجور کو کھانے کی. اس میں صحت ہے، شوگر پیشنٹ بھی کھجور کھاتا ہے، شوگر نہیں بڑھتا، موٹاپا نہیں آتا، بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں. تو اس لیے میووں کا، عام میووں کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک خاص میوے کا ذکر کر رہے ہیں، والنخل، اور زمین میں کیا بھی ہے؟ کھجور کا درخت بھی ہے. کھجور کا درخت چھوٹا نہیں ہوتا، اونچا ہوتا ہے. تو جب ایک تو کھجور کا درخت جب لگاتے ہیں تو اس کا تنا بڑھتا ہے، پھر 12 سال 10 سال کے بعد جا کے کھجور اس میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ کھجور کا درخت آج لگا دیا، اب 1 سال 2 سال کے بعد اس میں سے کھجور نکلنے شروع ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. کئی سال تو وہ بڑھتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں پھول نکلتے ہیں. ان پھولوں کے اندر سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کھجوروں کو پیدا کرتے ہیں. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام کتنی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی حفاظت کا نظام بنایا. کھجور کا درخت اتنا اونچا، اس میں ایک معمولی کمزور پھول پیدا ہوتا ہے، تو سورج کی جو گرمی ہے وہ ڈائریکٹ اس پہ پڑتی ہے. اس کمزور قسم کے پھول پر جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو ہونا تو چاہیے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس لیے کہ کمزور بھی ہے، چھوٹا بھی ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اس پر غلاف چڑھا دیا. والنخل ذات الاکمام، غلاف چڑھے ہوئے، کور پہنائے ہوئے کھجور کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین میں رکھا ہے. تو نعمت بھی ہے، نعمت کی حفاظت بھی ہے. اللہ صرف نعمتیں نہیں رکھے کہ میں نعمت پیدا کروں گا، حفاظت تم کر لو، نہیں، نعمت بھی پیدا کر کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ حفاظت بھی کی، کہ آدمی کے ہاتھ میں جب تک وہ نعمت نہیں پہنچاتی تب تک وہ حفاظت سے رہتی ہے، اس لیے کہ تب تک خدا کا نظام چلتا رہتا ہے. اب وہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو اب ہمارا اختیار اس میں چلتا ہے، ہم اس کو خراب کرتے ہیں. والحب ذو العصف، اور زمین میں کیا ہے؟ اناج ہے. حب کے معنی دانا، اناج. زمین میں اناج ہے ذو العصف، بھوسے والا. جیسے چاول کا دانا ہوتا ہے، ایک دانا چاول کا ہے لیکن اس پر بھی غلاف چڑھا ہوا ہے، بھوسا چڑھا ہوا ہے. کوئی ایک دانا بغیر بھوسے کے ہے، گیہوں کا کوئی دانا بغیر بھوسے کے ہے، جاری کا کوئی دانا بغیر اوپر کے غلاف کے ہیں. کون سی کھانے کی چیز اللہ نے ایسی پیدا کی جس کے اوپر غلاف نہ ہو؟ کسی پر زیادہ موٹا، کسی پر پتلا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیک بنا کر پیدا کیا، پیکنگ کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ فرما رہے ہیں ایک دانا جس کو کھانے سے نہ انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے، نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا پیٹ بھر سکتا ہے، تو انسان اس کی قیمت نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ اس کی قیمت کا احساس دلا رہے ہیں کہ تو جو ایک نوالا لیتا ہے، اس نوالے میں 100 دانے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایک دانے کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ تجھ تک پہنچایا ہے. ایک ایک دانے کو اللہ نے پیکنگ کے ساتھ تجھ تک پہنچایا ہے. پھر وہ الگ ہوا تو کھانے کے قابل بنا. اگر بغیر پیکنگ کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے، کیچڑ لگ جاتا، دھول پڑ جاتی، کیڑے کھاتے، مکھیاں بیٹھتی، تو وہ پھر کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس سورے میں نعمتوں کو بتا رہے، کیسی کیسی باریک نعمتیں ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس سورے کے بارے میں لکھے ہیں کہ اس سورے کی صحیح تفسیر نہیں ہو سکتی. اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کی صحیح وضاحت ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نظام چلانے والے اللہ ہیں. اس میں وہ باتیں ہم کو بتا رہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ نظام جو ہم دیکھ سکتے ہیں. زمین میں دانے کے جانے کے بعد کیسا وہ زمین کے سینے کو پھاڑ کر نکلتا ہے، وہ نظام ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے. تو وہ نظام اللہ ہمارے سامنے بتا رہے ہیں، وہ حفاظت کا ذریعہ بتا رہے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی نعمتیں ہیں، بلکہ یہ نعمتیں سمجھنے میں آ سکتی ہیں. ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والحب، اناج زمین میں ہے، ذو العصف، جو بھوسے والا ہے. اب اور ایک نعمت، اناج بنایا ہمارے لیے، بھوسا بنایا جانوروں کے لیے. تو اس
कारखाने खुदा में कोई चीज बेकार नहीं है, अल्लाह के कारखाने में कोई चीज बेकार नहीं है। हम उसे बेकार समझते होंगे, लेकिन हर चीज को अल्लाह ने काम के लिए बनाया है। सांप, जहरीले जानवर, इनका क्या फायदा है? जमीन हवा के अंदर जो जहरीले असरात होते हैं उसको निगल लेते हैं, उससे हम नुकसान समझते हैं अपना, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने नफा रखा है। हर चीज में अल्लाह ने नफा रखा है, मगर हम समझ नहीं सकते। तो यहां जो है अल्लाह ताला ये भी इशारा देना चाह रहे हैं कि दाना तो तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन उसका जो भूसा है वो तुम्हारे जानवरों के लिए बनाया। बैक वक्त इंसानों की जरूरत भी पूरी होगी, जानवरों की जरूरत भी पूरी होगी, इसलिए कि सिर्फ दाना ही दाना होगा तो सिर्फ इंसान ही खाएगा, जानवर भूखे मरेंगे। बिना जानवरों के इंसान का काम आसानी से नहीं हो सकता। तो इंसान को बाकी रखना है तो उसका जानवर भी बाकी रहना है, उसका जानवर बाकी रहना, तो उसके लिए भी अल्लाह ने ग़िज़ा का इंतजाम किया। वल हब्बुल अस्फी वर रैहान, और अल्लाह ने खुशबूदार फूल बनाए, खुशबूदार फूल अल्लाह ने बनाए। वक्त मुकम्मल हो रहा है, इंशाअल्लाह एक आयत पढ़ के बात मुकम्मल कर देंगे। वल हब्बुल अस्फी और रैहान, रैहान के माने खुशबू वाले फूल। जिस तरह मेवा लज्जत के लिए खाया जाता है, इसी तरह खुशबू वाले फूल जिस्म के अंदर राहत के, फरहत और खुशी को पैदा करने के लिए सूंघे जाते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है खुशबू अल्लाह ताला की। कहीं बदबू आ जाती है, किसी के जेब में इत्र की एक शीशी निकल जाती है, तो बहुत बड़ी नेमत है वो। गर्मी के दिनों में पाउडर बहुत बड़ी नेमत है। अगर वो खुशबू नहीं होगी, वो इत्र नहीं होगी, वो फूल नहीं होंगे, तो इंसान बदबू से मर जाएगा। क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? हम फूलों को कितना मामूली समझते हैं। एक एक फूल, हजारों फूल पीसे जाते हैं खुशबूदार, तब जाके इत्र का खतरा बनता है। उस इत्र के खतरे की वजह से हमारे दिमागों को खुशी मिलती है, हमारे दिमाग अच्छे बनते हैं। तो ये भी अल्लाह की नेमत है। कैसी नेमतों की तरफ अल्लाह ताला जो है तवज्जो दिला रहे। ये बारीक बारीक नेमतें अल्लाह ताला गिनारे के बाद फरमा रहे हैं, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर ए इंसानों और जिन्नात अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे? क्या सूरज और चांद का जो निजाम हिसाब से चल रहा है, इस नेमत को छुटला सकते हो? अगर छुटलाते हो तो बताओ कौन सी तारीख ऐसी है जिसमें सूरज और चांद हिसाब से नहीं चले हैं? आसमान और जमीन का निजाम, क्या इसके अंदर कोई कमी है? अगर ये जरा भी आगे पीछे हो जाए तो क्या तुम बाकी रह सकते हो? नहीं रह सकते। इसी तरह खाने का निजाम, हर चीज का जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है, इनमें एक भी नेमत इंसान को समझने के लिए काफी है। इसीलिए हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई आदमी दुनिया के किसी ऐसे इलाके में हो जहां कोई नबी नहीं पहुंचा, कोई रसूल नहीं पहुंचा, कोई दावत देने वाला नहीं पहुंचा, ऐसा दुनिया का इलाका बिल्कुल कटा हुआ, कोई भी उसको वहां पर नहीं पहुंचा, ऐसा कोई आइलैंड है, तो उस जगह पर रहने वाले को भी ईमान लाना जरूरी है। हालांकि कोई दावत देने वाला उसके पास नहीं पहुंचा, क्यों ईमान लाना जरूरी है? अरे कोई समझाने वाला नहीं आया इंसान, लेकिन समझाने के लिए आसमान तो है, जमीन तो है, ये हवा का निजाम तो है, सूरज और चांद का निजाम तो है। क्या ये कम नेमतें हैं समझने के लिए? अगर समझना चाहे तो बहुत बड़ी नेमत है, अगर नहीं समझना चाहते हैं तो भी ना चाहे बहाने हजार हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है ये सारी नेमतों को जिक्र करने के बाद अब पहली मर्तबा फरमा रहे हैं कि अपने रब की किन किन नेमतों को तुम छुटलाते हो। इस तरह से और 30 नेमतों को अल्लाह ताला जिक्र करके, बल्कि 30 से ज्यादा नेमतों को जिक्र करके इसी लफ्ज को बता रहे हैं। वक्त मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की नेमतों का सही माने में एहसास जो है अपने दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की नेमतों को सही माने में इस्तेमाल करने की और उसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।